اچھا بٹ صاحب، سیاسی قیدیوں کی رہائی یہ تو ایک بڑا آسان چیز ہے، آسانی سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، اب آپ کو پتا ہے ٹرمپ انتظامیہ بھی آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی کال آئے گی، وہ اب آئے گی نہیں، وہ تو ایک طرح سے آ گئی ہے۔ رچرڈ گرینل نے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو غلط ان لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ان ساری چیزوں کا ادراک ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، آگے جا کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات آپ نے کہا جی کہ رہائی، یہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، یہ جو لوگ اندر ہیں وہ 9 مئی کے انہوں نے جو کچھ ہوا ہے، ویڈیوز ہیں، سب کچھ سامنے ہے۔ ابھی 26 نومبر ہے، اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں نا، فورسز پہ حملے ہوئے جن لوگوں نے کیے، کیا ان کو کہیں جی کہ آپ چلے جائیں گھر؟ آپ نے نہیں کیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس وقت یاد ہے کہ عمران خان کہتے تھا میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ان سے، پھر کہا مجھے CCTV فوٹیج دکھائیں، پھر یہ کام چلا کہ جی اگر ہیں تو مجھے بتائیں، میں دیکھوں گا پہلے۔ پھر آپ مجھے بتائیں وہ یاسمین راشد کون تھی؟ وہ کہہ رہی ادھر جانا ہے۔ تو ویڈیو میں تو سارا کچھ ہے، تو ان لوگوں کی رہائی تو عدالت سے ہوگی، عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اب دیکھیں، پہلے خود ہی PTI کے صاحبان چلے گئے سپریم کورٹ میں وکلا کہ جی یہ ان کا جو ہے سویلین ٹرائل، سویلین جو لوگ ہیں ان کا ملٹری میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے سٹے لے لیے۔ اب محلے 10 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ جن لوگوں کے فیصلے ہونے ہیں وہ کر لیں، تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی تو خیر فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گا، لیکن 25 لوگوں کو سزا ہوئی، اور ان کے ساتھ فوٹیج ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے سر پہ باندھا ہوئے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، تو جو ان کی سزا ہے تو وہ تو باہر نہیں آ سکتے نا ایسے۔ پر سر اتنا اگر ثبوت ہیں، سب کچھ ہے، تو عام عدالت میں چلائیں، اوپن ٹرائل کریں، یہی تو تنقید ہو رہی ہے برطانیہ سے، یورپی یونین سے، امریکہ سے۔ اب بات PTI کی تو نہیں ہے، اب تو دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں آپ کو پتا نا کیا ہوا، جب لوگوں نے لوٹ مار شروع کی دکانوں کی، اس میں بچے بھی تھے کوئی 3 4 5، رات دن عدالتیں لگیں اور ان کو سزائیں ہوگی، اوپن عدالتیں۔ دیکھیں نا یہاں فوجی عدالتیں نہیں لگیں، اوپن عدالتیں لگیں۔ فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے، GHQ جا کے حملہ کریں گے، اور جا کے کور کمانڈر کے گھر حملہ کریں گے۔ آپ دیکھیں اس دن 9 مئی کو پاکستان کے ہر جگہ جہاں فوجی کوئی کالونی سے مرادہ کوئی آفس ہے، کوئی کور کمانڈر کی جگہ ہے، کوئی ان کے شہیدوں کے جو لگے ہوئے تھے وہاں مجسمے وغیرہ، وہ توڑے سارے۔ کیا یہ صرف یہی تھا کہ آپ نے فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے تھے تو ان کو آپ کہتے ہیں آپ گھر چلیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں اب فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا، لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ان کے ساتھ فوٹیج آئی، ویڈیو کی ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جا کے اس میں کر لیں۔ اب دوسری بات مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سے، تو عمران خان صاحب کو پہلے امریکہ نے ہٹایا سازش کر کے۔ ڈونلڈ کیا ہوا تھا، وہ کہتے تھے یہ دیکھیں سائفر یہ ہوا ایسے، اب کیا امریکہ واپس لا رہا ہے؟ دونوں میں سے کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں، آپ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو نہیں چلا رہے۔ مطلب لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک منٹ، وہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو بھائی یہ جو سائفر کا کیس ہے ہم نے نہیں بنایا، یہ جو توشہ خانہ ہے ہم نے نہیں بنایا، 9 مئی ہم نے نہیں کیا، 26 نومبر ہم نے نہیں کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں جب آپ گڑیاں بازار سے آپ کی دیکھی تھی، وہ آئیڈیا سنی تھی، تو پھر آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ کل آپ لوگوں نے بلا لینا ہے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ اور اس کو ڈی مارچ کر دینا، اور ساتھ آپ نے اپنے انٹرنل جو ہمارے اپنے انٹرنل ملک کی جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہم نے کسی کو انوالو نہیں کرنا۔ لیکن یہ بات مجھے اب سمجھ نہیں آتی، ذرا بتا دیں کہ امریکہ نے سازش کر کے ہٹایا تھا، اب امریکہ سازش کر کے واپس لا رہا ہے۔ بٹ صاحب ابھی جو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، آپ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو یہ کچھ ہوا، ان کی یہ غلطیاں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ گلے شکوے ہیں، تو یہ تو بہترین حل ہے۔ ان کی جو ڈیمانڈ ہے تو وہ بنیادی طور پہ آپ کے پرپس کو سرو کرتی ہے، ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنے، وہ تحقیقات کرے۔ دیکھیں سب سے پہلے بات ہے 9 مئی کے لوگوں کو تو اب سزا بھی ہو چکی ہے، کون سا جوڈیشل کمیشن اب آپ بنانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی GHQ پہ حملہ ہوا تو چلو وہ تنصیبات ہے، فیصلہ آباد میں ہے، لاہور میں ہے، تو یہ مان تو کہ نہ ہوا، کرنے والے کون ہیں وہ سامنے ہیں، وہ PTI کے ورکرز ہیں، انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ یاسمین راشد صاحبہ تھیں، ان کی ویڈیو بھی سامنے ہے۔ ایک
یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے. آپ بتائیں وہ بنانے والا کون تھا؟ ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ جب یہ سب اب ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 25 لوگ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے، ورکر ہے، اب 60 لوگ اور رہتے ہیں میرے خیال ہے جن کا فیصلہ ہونا ہے. ٹوٹل تو 85 کسٹڈی میں تھے نا، تو 25 کی تو ہوگی نا. جی جی، پیچھے 55. اگر وہ بھی نکلیں یہی لوگ کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، جیالے ہیں، تو پھر تو یہ آپ بتائیں نا یہ کدھر جا رہا ہے کام؟ کہ ماسٹر مائنڈ، سنیں پلیز، ماسٹر مائنڈ عمران خان. کیا آپ نے پھر یہ سب کو کہا اپنے کارکنوں کو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، آپ تو نہیں کہہ سکتے نا. تو پھر یہ چیزیں اس طرح تو نہیں ختم ہوتی نا. 9 مئی جب ہوا تھا، اس میں سیکریسی ہے نا ملٹری ٹرائلز میں. یہاں پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ اوپن کیا جائے اس کو، پوری قوم کو، ان کا اصل چہرہ پوری قوم کو دکھایا جائے. اصل چہرہ تو دیکھیں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ حملہ 9 مئی کو کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، وہ کیا کہہ رہے تھے. ان کے آپ ویڈیو آئیڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھیں تو آپ نے جن کی تنصیبات پہ حملے کیے، تو کیا ان کو چاہیے؟ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ہمیں انصاف ملے؟ تو انصاف تو ملے گا. اب سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دیتا ہے، ابھی ان کا ڈیسیژن آنا ہے نا، تو وہ سویلین میں چلے جائیں گے، ٹرائل تو ہونا ہے. اور ان کو رہائی کا جو کہتے ہیں جی کہ وہ جتنے لوگ رہا کریں، جتنے سیاسی قیدی تو کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیے ہیں. سر آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ سٹیٹس کوئی رہے گا، جو مقدمات چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو اور سزا ہو جائے گی. نہیں، جو کام دیکھیں، اب جو کام آپ نے غلط کیا اس کی سزا تو ملے گی. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بے گناہ، آپ کورٹ میں چلے جائیں. مجھے بتائیں حکومت کے پاس کون سی چابی ہے جو کھول کے عمران خان کو باہر لائے گا، یا وہ سب لوگوں کو جو چابی تو سر وہ جو چابی میاں صاحب ساتھ لے کے آئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، بایو میٹرک ہوا، تمام کیس دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمارے ساتھ کیا، میاں صاحب کو جس ثاقب چیف جسٹس نے سزا سنائی تھی، کیس کیا چلایا تھا کہ جی چل رہا ہے پاناما، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ملانا، اکامے پہ سزا دے دی اس چیف جسٹس کو جو آج منہ نہیں دکھا سکتا کسی کو. چلے میں ذرا میاں نواز شریف صاحب تو واپس باہر آ گئے نا، ملک میں آ گئے، اپنی عوام میں آ گئے. صدر بھی دوبارہ بن کے مسلم لیگ کے، بالکل خاموش ہو گیا. نہیں دیکھیں نا، ثاقب نثار کدھر ہے؟ منہ دکھا سکتے ہیں. آصف سعید کھوسا کدھر ہے؟ یہ لوگ تو دیکھیں نا، اب آپ بتائیں کدھر گیا وہ جو اب مجھے بتایا نا، جب وہ ایک ادارے کے لیے کام کر رہا تھا وہ کرتا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے ادارے کے خلاف ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے، پر میاں صاحب کدھر ہیں وہ نہیں پتا. میاں صاحب ادھر ہے، میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہے، میاں صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. وہ میاں صاحب سے مشورہ لیتے ہیں، میاں صاحب ان کو مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں، اب دیکھیں نا مذاکرات ہے، پہلے تاریخ میں کیا ہوا مذاکرات ہے، یہ احمد صاحب بتا سکتے ہیں کہ سارے جتنی تھے نا، کیا نام ہے، ہماری ٹیم تو پوری آ گئی نا. جو پی ایم صاحب نے 8 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی، وہ سارے آ گئے. پی ٹی آئی کے پھر 3-4 لوگ آئے، باقی نہیں. ٹھیک ہے، میں اب ایک اور بات ہے، صاحبزادہ صاحب کو بھی ایک بات کر لوں کہ مذاکرات اب عمران خان کو سمجھ آ گئی. 2 سال بعد ٹائم ضائع کیا، وقت ضائع کیا. ہم تو کہتے تھے مذاکرات کرو حکومت سے، وہ کہتا ہے میں ان سے کروں گا. تو وہ تو ان کو چھوڑ گئے، انہوں نے کہا ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کرو، کرنے ہیں تو عوام حکومت سے کرو. اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ سیریس ہیں بھی ہے کہ نہیں. یہ عمران خان تھا، پھر ان کے کاندھے پہ بیٹھ کے آیا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو بات عمران خان نے جو ابھی کہہ رہا تھا کہ جو آرمی چیف ہے اس کے بارے میں، جو باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے وہ باپ ہوتا ہے، پھر جعفر ہے، مطلب وہ انہوں نے کہا تھا قوم کا باپ، افریدی صاحب نے کہا تھا. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا، جی باپ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں انفارچونیٹلی وقت کی کمی ہے. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، صاحبزادہ صاحب بہت بہت شکریہ.